کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے اگر تو میری اتنی نافرمانیاں کرے، اتنے گناہ کرے کہ اگر تیرے گناہوں کو زمین پہ رکھا جائے تو وہ آسمان تک پہنچ جائیں، زمین و آسمان کا خلا تو گناہوں سے بھر دے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تیری مجھ سے ملاقات ہو، پھر تجھے موت آ جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان گناہوں میں شرک نہ ہو، غفرت لک ولا ابالی، تو آدم کے بیٹے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، سب سے اہم اور خطرناک جرم جو اللہ کی غیرت کو للکارتا ہے وہ شرک ہے۔ موت سے نہ ڈریں، موت تو آنی ہی آنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، تھوڑا سا کچھ ہوا تو مہنگے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، میرے ٹیسٹ کرو، مجھے چیک کرو، کہیں جان لیوا کوئی میری بیماری نہ لگ جائے۔ اللہ کہتا ہے جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ موت تو آ کے رہے گی، اس سے نہیں بچ سکتے۔ اس لیے ڈرنے والی چیز شرک ہے۔ شرک سے اللہ پاک نے سب سے زیادہ قرآن پاک میں بھی ڈرایا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے بندوں میں بھی غیرت رکھی ہے۔ اجنبی آدمی اپنے گھر میں دیکھ لے، کوئی غیرت والا آدمی پسند نہیں کرتا، ایسے ہی اللہ شرک کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 5ویں پارے میں 2 بار فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ جو چاہے گا تمہیں معاف کر دے گا، لیکن اللہ نے شرک کو معاف نہیں کرنا۔ یہ اللہ کی غیرت ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کا کھا کے، اللہ کا پہن کے، اللہ کا پی کے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے، یہ اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے سورہ حج میں فرمایا وَمَن یشرک باللہ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو شرک کرتا ہے اس کی تباہی ایسے یقینی ہے جیسے وہ آسمان سے گرا دیا گیا ہے۔ پہلی منزل سے گر جائے، دوسری منزل سے گر جائے، تیسری منزل سے بچنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ چھتوں پہ ہم باڑے لگا دیتے ہیں، دیواریں کر دیتے ہیں، کوئی بچہ گر نہ جائے۔ اللہ فرماتا ہے جس کی زندگی میں شرک آ جاتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گرا دیا گیا۔ شرک سب سے خطرناک گناہ ہے۔ اللہ پاک نے 7ویں سپارے میں سارے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، سارے اولیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ 18 انبیاء کا اللہ نے نام لیا ہے، پھر اللہ نے اپنی غیرت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان میں سے ایک پیغمبر نہیں، یہ سارے بھی شرک کرتے تو اللہ سب کی نیکیاں برباد کر دیتا۔ میرے صاحب، پیغمبر شرک نہیں کر سکتے، وہ تو دنیا میں آتے ہی شرک کے خاتمے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے آتے ہیں کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کی عبادت میں شرک نہیں کرنا۔ پیغمبروں کو اس لیے مارا جاتا، وہ قوم کو یہ کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ وہ کیسے شرک کر سکتے؟
کئی پیغمبر ایسے جن کے جسموں پہ آرا رکھ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے. جرم کیا تھا, قصور کیا تھا؟ کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا, برادری کا نہیں تھا, لین دین کا نہیں تھا. جھگڑا یہ تھا, پیغمبر کہتے تھے لوگوں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھگڑا مکہ والوں سے کوئی حسن کا جھگڑا تو نہیں تھا. کیا آپ منوانا چاہتے ہو میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں؟ تو وہ مانتے نہیں تھے, جھگڑا ہو گیا. نہیں, وہ آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت مانتے تھے. کوئی جھگڑا امانت و دیانت کا نہیں تھا کہ آپ کہتے ہو میں سب سے بڑا امانت دار ہوں, وہ مانتے نہیں تھے تو جھگڑا ہو گیا. نہیں میرے حضرت, وہ آپ کو امانت دار تو مانتے تھے, پتھر بھی مانتے تھے, آپ کو گالیاں بھی دیتے تھے, لیکن وہ اس کے باوجود اپنی امانتیں میرے محبوب پیغمبر کے پاس رکھتے تھے. ان کو پتا تھا پورے مکے میں ایسا امانت دار کوئی بھی نہیں. جھگڑا امانت و دیانت کا نہیں تھا, جھگڑا حسن کا نہیں تھا. جھگڑا یہ تھا, آپ کہتے تھے مکہ والو لا شریک لا, اللہ کا شریک کوئی بھی نہیں. نہ کوئی بت اللہ کا شریک ہے, نہ پتھر شریک ہے, نہ کوئی بندہ شریک ہے, نہ جن شریک ہے, نہ کوئی فرشتہ شریک ہے. اللہ کا شریک کوئی بھی نہیں. اور 29ویں پارے سورہ جن آیت نمبر 20 میں اللہ کہتا ہے قل انما ادعو ربی, کہہ دو مجھے جب غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے تو میں رب کو آواز دیتا ہوں. ولا اشرک بہ احدا, میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. یعنی مانا یہ غیبی مدد کی. ویسے تو کوئی پریشانی آ جائے, بہن بھائی کبھی کام آ جاتے ہیں, کبھی اولاد کام آ جاتے ہیں, کبھی ماں باپ کام آ جاتے ہیں, کبھی دوست احباب رشتہ دار کام آ جاتے ہیں. لیکن بسا اوقات ایسی مصیبت آتی ہے کہ انسانوں کے بس کی بات نہیں رہتی, پھر انسان کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے. اللہ کہتا ہے کہو میں غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دیتا ہوں. ولا اشرک بہ احدا, اور میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے غیبی مدد کی ضرورت پیش آئے تو میں گزرے ہوئے کسی پیغمبر کو, کسی ولی کو, کسی کتب ابدال کو یا فرشتوں کے سردار جبریل امین کو آواز دے دوں. نہیں, میں اللہ کے ساتھ یہ شرک نہیں کرتا کہ غیبی مدد کے لیے میں اللہ کے سوا کسی اور کو آواز دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی تھی, آپ رب کو آواز دیتے تھے. آپ سکول کی اردو کی کتابوں میں بھی دیکھ لیں, لکھا ہوا ہے, حدیث کی کتابوں میں بھی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے اکیلے لیٹے ہوئے, تلوار آپ نے لٹکائی ہوئی ہے, دشمن پاس سے گزرا, اس نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ کی تلوار کو اتار لیا, تلوار کی نوک سے آپ کو بیدار کرتا ہے, کہتا ہے میں یمنعک منی, بلا اس تلوار کے وار سے آپ کو کون بچائے گا؟ دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے, میرے حبیب علیہ السلام کے ہاتھ خالی ہیں. آپ کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے تو آپ نے کس کو آواز دی؟ ایک پیغمبر کی لسٹ ہے جو گزر چکی ہے, قبریں سب کی بنی ہوئی ہیں. آپ نے بولا یا آدم مدد, وہ آدم میری مدد کے لیے پہنچ, یا ابراہیم مدد, یا ہود, یا صالح, کسی پیغمبر کو آواز دیو. یا فرشتوں کے سردار جبریل امین تو زندہ بھی تھے, ان کو ہی کہا ہو اے جبریل میں مشکل میں پھنس گیا ہوں, یا جبریل مدد, وہ جبریل میری مدد کے لیے پہنچو. نہیں, وہ غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دیتے تھے. انہوں نے اللہ کا نام لیے, اس لیے اللہ کہتا ہے کہو میں غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دیتا ہوں, اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا. قرآن پاک کے آغاز میں اللہ نے وعدہ ہی ہم سے یہ لیا ہے, وضو کر کے مسجد میں کھڑے ہونے والے اللہ کی بڑائی کا اقرار کر اور ہاتھ باندھ کے کہے
इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, اے اللہ مدد بھی ہم تیری ہی کرتے ہیں اور مدد کا سوال بھی تجھ سے کرتے ہیں. یہ غیبی مدد کا سوال ہے. غیبی مدد کے لیے صرف رب کو آواز دینی. اللہ کے سوا کس کو آواز دیں گے؟ اللہ کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. اللہ کے سوا غیبی مدد کے لیے تم جن کو آواز دو گے وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں. وہ ولی ہیں تو تب بھی بندے ہیں، وہ پیغمبر ہیں تو تب بھی بندے ہیں. اللہ کے سوا غیبی مدد کے لیے بندوں کو آواز نہ دو، وہ تم سے دور ہیں. اللہ قریب ہے، سب دور ہیں. چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، میرے صاحب چھت دور ہے. کسی افسر کو ملنا پڑے اس کے چپڑاسی سے ٹائم لینا پڑتا ہے. میرے حضرت افسر دور ہے، اللہ قریب ہے. سارے ہی دور ہیں مجھ سے، آپ سے. افسر دور ہیں، لاہور والے دور ہیں، پاک پتن والے دور ہیں، ملتان والے دور ہیں، اجمیر والے دور ہیں، سارے ہی دور ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب. جب میرے بندے میرے بارے میں، رب کے بارے میں پوچھے تو ان کو کہہ دو انی قریب. اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں. چھت پہ سیڑھی اس لیے لگاتے ہیں چھت دور ہے. اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں تیرے، ادھر سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے. فإنی قریب. اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے میرے بندے میں تیرے قریب ہوں. کتنا قریب ہے؟ اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اے میرے بندے میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. ادھر شاہ رگ پہ سیڑھی لگاتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں تیری شاہ رگ، یہ نہیں کہا میں تیری شاہ رگ جتنا قریب ہوں، نہیں نہیں. اللہ کہتا ہے میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. ہو سکتا ہے کہ تیرے دل کے جذبات ایسے ہوں، ارمان ایسے ہوں، خیالات ایسے ہوں، ان کی آواز تیرے کانوں تک نہ پہنچ سکے. اللہ اس کو بھی سنتا ہے. اللہ تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ کہتا ہے سورۃ الاعراف میں 9واں سپارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 197. اللہ کہتا ہے والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم. اللہ کے سوا تم جن کو آواز دیتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. آگے اللہ کہتا ہے ولا انفسہم ینصرون. وہ تمہاری مدد کیسے کریں؟ وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے. اللہ کہتا ہے جس کو تو اپنی مدد کے لیے آواز دے رہا ہے اللہ کے سوا وہ تیری مدد کیسے کرے؟ وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتا. جسم سے روح نکل جائے وہ اپنے کپڑے خود نہیں اتار سکتا. اللہ کہتا ہے ولا انفسہم ینصرون. وہ اپنے کام نہیں کر سکتا، وہ غسل نہیں کر سکتا، پاؤں اپنے سیدھے نہیں کر سکتا، ہاتھ سیدھے نہیں کر سکتا. اس کے کپڑے پھاڑ کے اتار دیے جاتے ہیں، اس کو غسل دے دیا جاتا ہے. اب غسل دے دیا گیا وہ کفن پہن لے. اللہ کہتا ہے ولا انفسہم ینصرون. وہ اپنے کام نہیں کر سکتا، تیرے کام کیسے کرے گا؟ تو اس کو اپنی مدد کے لیے آواز دے رہے، حالانکہ وہ کفن نہیں پہن سکتا. کفن اس کو تو پہنا. کفن پہنا دیا گیا. اب قبرستان خود جا سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے نہیں. 4 5 6 7 8 آدمی اٹھا کے اس کو قبرستان لے جائیں. ولا انفسہم ینصرون. یہ اپنے کام نہیں کر سکتا. قبر کے قریب اس کو رکھ دیا گیا. اب ان کو کہو بعد میں تو نے ہماری بڑی مشکلات حل کرنی ہے، اٹھ کے قبر میں خود لیٹ جائیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے ولا انفسہم ینصرون. یہ اپنے کام کرنے والا بھی نہیں رہا. اب اس کو تو اٹھا. 4 5 آدمی مل کے اس کو اٹھا کے قبر میں اتارتے ہیں. قبر میں اتار دیا گیا. ان کو کہو سلیپیں خود ڈال لے، مٹی ڈال لے. اللہ قرآن پاک میں ایک ہی رکوع میں 2 بار کہتا ہے
ولا انفسہم ینصرون، یہ تیری مدد کیسے کرے گا، یہ تو اپنے کام نہیں کر سکتا۔ سلیپیں ڈال، مٹی تو ڈال دے اس پہ۔ جب مٹی ڈال دی گئی، مٹی ڈالنے تک تو میرے حضرت وہ اپنے کام نہیں کر سکتا تھا، اب مٹی ڈلنے کے بعد میرے تیرے کام کہاں سے کرے گا؟ اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ زمین پہ کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ کے سوا غیبی مدد کے لیے اس کو آواز دیتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار سن بھی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے صاحب یہ عقیدہ توحید ہے کہ اللہ کے سوا غیبی مدد کے لیے کسی کو آواز نہ دی جائے۔ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کسی پیغمبر نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا۔ جس کو بھی غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے، آدم علیہ السلام کو قرآن پاک میں پڑھ لو، نوح علیہ السلام کو قرآن پاک میں پڑھ لو، ہود، صالح، ابراہیم علیہ السلام کو قرآن پاک میں پڑھ لو۔ جب بھی کسی پہ مشکل وقت آیا ہے بے بسی کے عالم میں، ہر پیغمبر نے غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سارا علاقہ دشمن تھا، بہت بڑی آگ جلائی گئی، پکڑا گیا، آگ میں پھینکنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ 4 پیغمبر گزر چکے ہیں، چاروں کی قبریں بنی ہوئی ہیں، کسی کو آواز نہیں دی بلکہ رب کو آواز دی، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اے اللہ تیرا ہی نام ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، تو ہی کافی ہو جا۔ ایک یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم ہو گیا، باپ کی قبر پاس ہے، دادا کی قبر پاس ہے، پڑھیے سورہ یوسف کو۔ یعقوب علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی اپنے باپ دادا کو آواز نہیں دی، حالانکہ اللہ سے مانگتے مانگتے روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، لیکن غیبی مدد کا سوال انہوں نے اللہ سے کیا ہے۔ 35-40 سال کے بعد بیٹا کیا ملنا تھا، تو دوسرے سال ہی راستے بدل لیتا ہے۔ آج 35-40 سال ہو گئے، ایک بیٹے کو گم ہوئے، دوسرے بیٹوں نے آ کے کہا بابا آپ کے دوسرے بیٹے نے چوری کی ہے، وہ جیل میں بند ہو گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے پھر بھی پاس ہی قبر تھی باپ کی، پیغمبر تھے، پاس ہی قبر تھی دادا کی، ابراہیم علیہ السلام وہ بھی پیغمبر تھے۔ سورہ یوسف پڑھ ترجمے کے ساتھ، تجھ سے ہاتھ نہیں ہو رہا۔ یعقوب علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا او بابا اسحاق میری مدد کر، او ابراہیم میری مدد کر۔ تجھے 36-37 نام آتے ہیں، ہر پیغمبر غیبی مدد کا سوال اللہ سے کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آخری دفعہ رو ہی پڑے اور کہتے ہیں یا اسفا لا یوسفا وبیضتینا، ہے میرے اللہ میں تو اپنے یوسف کو نہ بھلا سکا، تو نے مجھ سے دوسرا بیٹا بھی لے لیا ہے، لیکن پھر بھی میں تیرے در کو چھوڑ کے باپ دادا کی قبر پہ جانے والا نہیں ہوں۔ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، اے اللہ پھر بھی سارے شکوے تیرے آگے ہیں، ساری شکایتیں تیرے آگے ہیں، ساری التجائیں تیرے آگے ہیں۔ اللہ پاک نے پھر دونوں بیٹے بھی واپس کر دیے تھے اور مصر کی بادشاہی بھی عطا کر دی تھی۔ زکریا علیہ السلام کو شادی کے بعد 80 سال گزر گئے تھے، بال سارے سفید ہو گئے تھے، اللہ نے اولاد نہیں دی۔ قرآن کہتا ہے زکریا علیہ السلام پھر بھی اللہ سے بیٹا مانگتے رہے، اے اللہ مجھے خالی نہ لوٹا، ایک ہی بیٹا دے دے جو میرا وارث ہی بن جائے۔ زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کا بند کمرہ کھولا، سامنے دیکھا مریم علیہ السلام کے بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ جاتے ہی پوچھا مریم بیٹا ان پھلوں کا تو موسم ہی نہیں ہے، یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ مریم علیہ السلام نے کہا بابا رب پھل دینے کے لیے موسموں کا محتاج نہیں ہے، یہ بے موسم پھل مجھے میرے اللہ نے عطا کیے۔ ہنالک دعا زکریا ربا، تیسرا سپارہ ہے، اللہ کہتا ہے میرا زکریا وہیں کھڑا ہو گیا، کہتا ہے اللہ پہلے صرف دعا کرتا تھا، آج دلیل بھی لے آیا ہوں۔ او اولاد نہ ہونے سے کبوتروں کے دانے کی طرف جانے والوں، نمک کی طرف جانے والوں، بیری کے نیچے بیٹھ کے پاگلوں کی طرح بیر گرنے کا انتظار کرنے والوں، زکریا علیہ السلام اللہ کے آگے رو پڑے، اے اللہ تو واقعتاً موسموں کا محتاج نہیں ہے، بے موسم پھل اگر تو مریم کو دے سکتا ہے تو بے موسمہ بیٹا مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ اولاد کا موسم تو میرا بھی ختم ہو گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں ادھر ہی کھڑے تھے، فرشتے بیٹے کی بشارت لے کے آ گئے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، جیل اللہ نے کیسی دی،
مچھلی کے پیٹ کی جیل دی۔ ایک لمبی لسٹ ہے پیغمبروں کی جو گزر چکی ہے۔ پڑھیے رب کا قرآن۔ یونس علیہ السلام نے اس مشکل میں گزرے ہوئے کسی پیغمبر کو آواز نہیں دی، کسی کتب ابدال کو آواز نہیں دی، کسی پیر کو آواز نہیں دی، فرشتوں کے سردار جبریل امین کو بھی آواز نہیں دی۔ تیری گاڑی میں سٹیکر لگا ہوا ہے، تیرے گھر میں سٹیکر لگا ہوا ہے، شاید تیرے دفتر میں لگا ہوا ہو کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کی قید میں آواز دی تو رب کو آواز دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ پورا قرآن پڑھ جائیں، ہر پیغمبر کسی نہ کسی مشکل میں گھرا ہوا دکھائی دیا ہے، لیکن جس پیغمبر کو بھی میرے محبوب پیغمبر سمیت آپ سے اللہ تو کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے جن کی شان اتنی۔ آپ فرماتے ہیں ترازو کو میں نے دیکھا ہے، ایک پلڑے میں میں تھا، دوسرے پلڑے میں ایک آدمی تولا گیا، میرا وزن بھاری رہا، پھر 10 کے مقابلے میں تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا، پھر 100 کے مقابلے میں، پھر 1000 کے مقابلے میں مجھے تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا۔ فرشتہ کہتا ہے کب تک تولو گے؟ ان کے مقابلے میں سارے انبیاء اولیاء بھی تول دو، ان کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا۔ اس ہمارے حبیب نے ہمیں تعلیم دی ہے، جب تمہیں غیبی مدد کی ضرورت پیش آئے مجھے آواز نہ دو، کسی اور پیغمبر کو آواز نہ دو، فرشتوں کے سردار جبریل امین کو نہ پکارو۔ جب بھی کسی پہ مشکل وقت آئے وہ یہ کہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ احدا، اس مشکل میں میرا رب اللہ ہی ہے، اللہ کے در کو میں نہیں چھوڑ سکتا اور اللہ کے ساتھ میں کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو جب تک زندہ رکھے عقیدہ توحید پہ زندہ رکھے، جب موت آئے اللہ ایمان والی توحید والی موت نصیب فرمائے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ بیماروں کے لیے اور ہمارے دلہے کے والد محترم دنیا سے گئے ہوئے ان کے لیے، فوت شدگان کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا میرے اللہ جتنے ساتھی تشریف فرمائے ہم سب کا سننا سنانا قبول فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائیں عطا فرما، کئیوں کے پیارے تیرے پاس چلے گئے اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا۔ اے میرے اللہ ہمارے بھائی شہزاد صاحب کے والد محترم تیرے پاس گئے اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغیچے بنا۔ اے میرے اللہ دو فیملیاں جمع ہو رہی ہیں اللہ ان میں اتفاق اور اتحاد والی فضا پیدا فرما، محبت پیار والی زندگی میں برکتیں عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔